جب انسان نے اپنے نیک بزرگوں کے مجسمے بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی تو کیا ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کا آغاز ایک نیک نیت یادگار سے ہوا اور اس کا انجام کیا تھا؟ ایک ایسا وقت آیا جب انسان کی سرکشی آسمان تک جا پہنچی۔ پھر اللہ نے کون سا دردناک عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس آخری فیصلے سے پہلے زمین کو ظلمت سے پاک کرنے کے لیے ایک نبی کا انتخاب کیا گیا جس نے ایسی دعا کی، اس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ قرآن ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتا ہے جس نے بنی نوع انسان کو زندگی کا ایک موقع اور دیا، اور یہ موقع اللہ کی طرف سے آخری موقع تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب سرکشی، شر اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تو اللہ کی رسی کی ڈھیل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وقت تھا جب ایک نبی کے دل کو دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی کا دل اس قدر زخمی ہوا، انہوں نے اللہ سے ایک ایسی دعا کی جس کے بعد سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ اس دعا کے بعد ایسی تباہی نازل ہوئی جسے دنیا آج طوفان نوح کے نام سے جانتی ہے۔ یہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں برپا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں آئے۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا۔ آپ کے جد امجد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نیک نبی تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے انسانوں کو قلم سے لکھنا سکھایا، حساب، علم نجوم، کپڑا سینا اور مختلف ہنر اور صنعتیں سکھائیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ قرآن میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیا جائے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ جب آپ نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے جہاں شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور شیطان نے انسانوں کے دلوں کو بت پرستی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، انسان جو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے جھک رہا تھا۔ ظلم، گمراہی اور سرکشی زمین پر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا تاکہ آپ تاریکیوں کے اس جہاں میں روشنی کا چراغ جلائیں۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ ان کا پہلا اور بنیادی پیغام یہ تھا کہ عذاب آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو ورنہ پچھتانے کا وقت نہ ملے گا۔ لیکن قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ ہم شروع سے سمجھتے ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے انسانوں پر ایک بھیانک وار کیا۔ اس نے سرکش جنات کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ فوت شدہ بزرگوں کے مجسمے تعظیم کے لیے بنوائے جائیں تاکہ ان کی یادگار رہے۔ یہ شرک کی ابتدا تھی۔ یہ قوم کے 5 نیک لوگ تھے جن کا ذکر قرآن میں کچھ ایسے ہے، اور وہ کہتے تھے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یاغوث کو، نہ یعقوب کو اور نہ نصر کو۔
اس وقت زمین پر جب کوئی نبی موجود نہ تھا، شیطان نے انسان کے دلوں میں تعظیم کی بجائے عبادت کے وسوسے ڈالنے کا کام شروع کر دیا، اور وہ اپنے اس فریب میں کامیاب ہوا۔ یوں انسان نے ان مجسموں کو، جنہیں صرف یادگار سمجھا جاتا تھا، معبود مان کر ان کی باقاعدہ عبادت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو دنیا مکمل طور پر گمراہی میں ڈوب چکی تھی۔ انسان اپنی سرکشی اور نافرمانی کے باعث اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکے تھے۔ آسمان سے بارش رک گئی، کھیتیاں بنجر تھیں، زمین سوکھ کر تڑپ چکی تھی، قحط سالی نے ہر طرف ڈیرا جما لیا تھا، انسانی معاشرہ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا اور زمین پکار پکار کر کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اور کہا، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہاری دولت اور اولاد سے مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے سرسبز باغات اور بہتی ہوئی نہریں عطا کرے گا۔ لیکن وہ بدبخت قوم پھر بھی راہ راست پر نہ آئی اور سرکشی پر قائم رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ ذرا سوچیں، 950 سال تک قوم کو بلانا اور بار بار قوم کا انکار کرنا، یہ ایک نبی کی کتنی بڑی آزمائش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار آپ کا مذاق بناتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے، ان کو شیطان سے بچانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا تعلق اپنے خالق سے بن جائے۔ ذرا ایک پل کو سوچیں، کوئی انسان سچے جذبے سے لوگوں کی بھلائی چاہتا ہو اور بار بار اس کا مذاق اڑایا جائے، یہاں تک کہ اس کی بیوی اور بیٹا بھی، کیا گزرتی ہوگی اس کے دل پر؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کنعان تھا، جس کا ذکر قرآن میں نافرمان کے طور پر کیا گیا۔ ساتھ رہنے والی بیوی بھی آپ پر ایمان نہ لائی۔ جب آپ کی سینکڑوں سال کی محنت قوم کی ہٹ درمی کو ختم نہ کر سکی اور قوم کا رویہ آپ کے ساتھ نہایت برا ہوا، تو آپ نے اللہ سے اپنی قوم کی شکایت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، لیکن میری دعوت نے ان کے فرار کو اور بڑھا دیا، اور جب بھی میں نے انہیں تیری مغفرت کے لیے پکارا، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیا، ہٹ دھرمی پر اڑ گئے اور بہت بڑا تکبر کیا۔ عرش الہی سے اپنے نبی کی پکار کا جواب آیا اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، بس ان کے کاموں پر غم نہ کرو جو وہ کرتے تھے۔ شاہرو ٹی وی کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی صبر آزما دعوت کا یہ پہلا حصہ تھا، لیکن کہانی ابھی باقی ہے۔ جب آپ کی قوم پر ایمان لانے کے تمام دروازے بند ہو گئے تو پھر وہ وقت آیا جب آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ایک ایسا عذاب نازل ہوا جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ طوفان کیسے آیا، کشتی کیسے بنی اور وہ کون لوگ تھے جو بچائے گئے، ان تمام سوالوں کے جوابات اور اس عظیم واقعے کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔